اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا دین ہمیں ترک دنیا کی تعلیم دیتا ہے؟ دیکھیں، یہ شیطانی خیال ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا کو تھوڑا سا پہچاننے کی کوشش کریں اور اس کا جو انداز ہے ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پہ تو انسان حب دنیا کا رسیہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اس کو ظاہر نظر آتا ہے نا، تو اس کو اٹریکٹ کرتا ہے، اس کا ظاہر جو ہے اٹریکٹ کرتا ہے۔ پھر جو ضروریات ہیں وہ شدید ہوتی ہیں۔ بھوک ہے مثال کے طور پہ، تو بھوک جب شدت کی ہو تو آپ دیکھ لیں رمضان میں آپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو یہ جسمانی ضروریات ہمیں محسوس ہوتی ہیں اور بسا اوقات شدت سے محسوس ہوتی ہیں، لیکن دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ دین ہے کیا چیز، دین کیا چیز ہے یہ دیکھنا ہے، کیوں ہے دین، کیا ہے اور کیوں ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، دین کے متعلق اگر آپ مختصر الفاظ میں، دین کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ دین ہمیں اللہ کی مرضی بتاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مرضی کا مالک بنایا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مرضی کا مالک بنا کے بھجوایا ہے۔ کہتے ہیں نا ساڑی مرضی جو میری مرضی، عام طور پہ یہ ہوتا ہے، بچے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بس بچے کو آپ دیکھ لیں نا، وہ 5 سال کا ہوگا، 6 سال کا ہوگا، وہ کہتا ہے میری مرضی ہونی چاہیے، امی ابو میری مرضی پہ چلیں، بس میں جو مرضی۔ اب وہ کلاس میں جاتا ہے، اپنی مرضی کے لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے، دوست بنانے میں بھی آپ اپنی مرضی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز میں آپ مرضی۔ پھر جب تعلیم کرتا ہے تو پھر والدین بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی تمہاری کیا مرضی ہے۔ پھر جب وہ کر لیتا ہے تو پھر تعلیم ڈگری لے لیتا ہے، تو باپ اگر امیر ہے تو بچہ کہتا ہے کہ میں نے نوکری نہیں کرنی، باپ کہتا ہے تمہاری جو مرضی۔ اسی طرح پھر شادی کا معاملہ آتا ہے تو اس میں بھی مرضی، میری مرضی۔ تو یہ ساری جگہ جو یہ مرضی ہے نا، مرضی یہ دراصل جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک عطا کردہ نعمت ہے، مرضی۔ کسی اور کو ایسا نہیں، باقی مخلوقات فطرت پر مجبور ہیں۔ آم کی گٹھلی ہے، اس نے لازمی آم کا پیڑ اگانا ہے، کچھ اور کر ہی نہیں سکتا۔ شہد کے مکھی ہے، لازمی اس نے شہد بنانا ہے۔ گھوڑا ہے، لازمی اس نے گھاس کھانی ہے۔ اس کے سامنے اچھا سا گوشت رکھ دو تو کبھی اس کو منہ نہیں لگائے گا۔ باقی مخلوقات جو ہیں ان کی مرضی نہیں ہے، وہ اپنی فطرت پر مجبور ہے۔ یہ تمام کائنات جو ہے یہ اسی طرح ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مرضی دے کے بھیجا ہے۔ اب بنیادی طور پہ دین ہمیں اللہ کی مرضی بتاتا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، ہم تو دین سے چڑھتے ہیں نا، لیکن دین کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن انسان چونکہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مالک بنایا ہے اور اس کو مہلت دی ہے کہ بھئی یہ میں تمہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اب یہ دین ہے کیا؟ بنیادی طور پہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بلکہ اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ،
آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا میں آ کے یہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے اور اللہ کی ملاقات کا اپنے آپ کو اہل بنا لے۔ یہ میں نے مختصر آپ کو بتا دیا کہ آیا کیوں ہے۔ یہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے آیا ہے۔ آخرت میں، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ عظیم الشان نعمتیں دینا چاہتا ہے اسے۔ میں نے دنیا کا بھی کہہ دیا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے نوازنا چاہتا ہے۔ خصوصاً آخرت میں تو اس کا تو جو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہمارا تو یقین نہیں ہے، تو پھر ہم نہ تصور کرتے ہیں نہ یقین کرتے ہیں، چھوڑو جی دیکھا جائے گا، ابھی تو دنیا گزار لو جو بھی ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے بہت، یعنی دنیا میں اس کا رتبہ عظیم ہے۔ دنیا بھی اچھی اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتا ہے۔ یہ ایک مختصر بات قرآن کے حساب سے۔ تو آخرت میں تو بہت زیادہ، آخرت اگر میں کہتا ہوں تو یہ تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ آخرت کا آغاز جو ہے آپ کی یہیں سے ہو جاتا ہے، دنیا ہی میں سے۔ دنیا ہی میں ایک قسم کی جنت آپ کو مل سکتی ہے۔ دل آپ کا عرش الہی بن گیا تو اب تو جنتی ہو گئے اگر ایسا ہو گیا، یا دل میں نور الہی آ جاتا ہے۔ قرآن میں افمن جعلنا لہو نورن یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، کیا بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے اور پھر یہ ایک نور رب کی طرف سے نور پہ ہے۔ تو بہرحال دنیا اور آخرت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کامیابی کے درجے اونچے دینا چاہتا ہے۔ دنیا میں تو یہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب ہے۔ بہرحال اس کی اپنی تفصیلات ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اونچے مرتبے دینا چاہتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کی کامیابی کا پیمانہ کیا ہے، یہ کامیاب کیسے ہوگا اپنے مقصد میں، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے کے بھجوایا ہے۔ اس کے سامنے خواہشات دنیا بھی رکھ دی گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی کا طریقہ کیا رکھ دیا ہے؟ بہت آسان رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خواہشات سے بھرا ایک نفس دے کے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری خواہشات تو ہیں، لیکن تمہاری مرضی ہے، تمہارے سامنے دنیا بھی ہے اور تمہارے سامنے بعض چیزیں تمہیں اچھی لگ رہی ہیں، لیکن تم میری ملاقات کو ترجیح دے دو، آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزارو۔ تو تم ایسا کرو کہ میں تمہیں آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ تم اپنی مرضی چھوڑ کے میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ اپنی مرضی چھوڑ کے میری مرضی لے لو۔ میری مرضی میں تمہیں بتا دوں گا میری مرضی کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دین کیا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو جو شخص دین کو اختیار کر لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، سر جھکا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممن اسلم وجهه للہ، او کما قال اللہ تعالی ومن یسلم وجهه، ایسے وہ ہیں کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، کہ اس شخص کا دین سب سے بہتر ہے جس کا سر اللہ کے سامنے جھک گیا، جس نے اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ ممن اسلم وجہ للہ، تو اللہ کے سامنے سر جھکا دینا اور اللہ کی مرضی کو اختیار کر دینا، یہ انسانیت، اگر آپ انسانیت کی معراج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کا آسان طریقہ ہے۔
اور بھی اس پہ بات کریں گے اگلی نشست میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم